ایک اللہ والے جوانی کے وقت ایک دن اپنے مطلب میں بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ وہ بڑی حسینہ اور جمیلہ تھی۔ کہنے لگی میں آپ پر فریفتہ ہوں، بڑی مدت سے موقع کی تلاش میں تھی، آج تنہائی ملی ہے، آپ میری خواہش پوری کریں۔ آپ کے دل پر خوف خدا غالب ہوا تو رو پڑے۔ آپ اس انداز سے روئے کہ وہ عورت نادم ہو کر واپس چلی گئی۔ وقت گزر گیا اور آپ اس بات کو بھول گئے۔ جب آپ کے بال سفید ہو گئے اور کام بھی چھوڑ دیا تو ایک مرتبہ آپ مصلی پر بیٹھے تھے۔ ایسے ہی آپ کے دل میں خیال آیا کہ فلاں وقت جوانی میں ایک عورت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس وقت اگر میں گناہ کر بھی لیتا تو آج میں توبہ کر لیتا۔ لیکن جیسے ہی دل میں یہ خیال گزرا تو رونے بیٹھ گئے۔ کہنے لگی اے اللہ تعالیٰ، جوانی میں تو یہ حالت تھی کہ میں گناہ کا نام سن کر اتنا رویا کہ میرے رونے سے وہ عورت نادم ہو کر چلی گئی تھی۔ اب میرے بال سفید ہو گئے تو کیا میرا دل سیاہ ہو گیا؟ اے اللہ، میں تیرے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ اس بڑھاپے کے اندر جب میرے جسم میں قوت ہی نہیں رہی تو آج میرے دل میں گناہوں کا خیال کیوں پیدا ہوا؟ روتے ہوئے اسی حالت میں سو گئے۔ خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پوچھا اللہ والے تو کیوں روتا ہے؟ عرض کیا میرے محبوب، جب جوانی کا وقت تھا، جب شہوت کا دور تھا، جب قوت کا زمانہ تھا، جب اندھے پن کا وقت تھا، اس وقت تو خشیت کا یہ عالم تھا کہ گناہ کی بات سن کر میں اتنا رویا کہ وہ نادم ہو کر چلی گئی۔ لیکن اب جب بڑھاپے پر آیا ہوں تو اے اللہ کے محبوب، میرے بال سفید ہو گئے۔ لگتا ہے کہ میرا دل اس قدر سیاہ ہو گیا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس عورت کی خواہش پوری کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا، اس لیے آج بہت پریشان ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری کمی اور قصور کی بات نہیں۔ جب تو نوجوان تھا تو اس زمانے کو میرے زمانے سے قرب کی نسبت تھی۔ ان برکتوں کی وجہ سے تیری کیفیت اتنی اچھی تھی کہ گناہ کی طرف خیال ہی نہ گیا۔ اب تیرا بڑھاپا آ گیا ہے تو میرے زمانے سے دوری ہو گئی ہے، اس لیے اب دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک اللہ والے نے اپنی خدمت کے لیے ایک باندی خریدی۔ ایک مدت تک وہ میری خدمت کرتی رہی اور اپنی حالت مجھ سے اکفا کرتی رہی۔ اس کی نماز کی ایک جگہ متعین تھی، جب کام سے فارغ ہو جاتی وہاں جا کر نماز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ کبھی نماز پڑھتی ہے اور کبھی مناجات میں مشغول ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس محبت کے وسیلے سے جو مجھ سے ہے فلاں فلاں کام کر دے۔ میں نے آواز سے کہا کہ عورت یوں کہے کر کہ میری محبت کے وسیلے جو مجھے آپ سے ہیں۔ کہنے لگی میرے آقا، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں نماز سے بٹھلا کر مجھے کھڑا نہ کرتا۔ اللہ والے کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ تو میری خدمت کے قابل نہیں، اللہ ہی کی عبادت کے لائق ہے، اس کو کچھ سامان دے کر آزاد کر دیا۔ ایک اللہ والے ایک عورت کا حال فرماتے ہیں کہ جب وہ تہجد کی نماز کو کھڑی ہوتی تو کہتی اے اللہ، ابلیس بھی تیرا ایک بندہ ہے، اس کی پیشانی بھی تیرے قبضے میں ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے نہیں دیکھ سکتی، تو اسے دیکھتا ہے اور اس کے سارے کاموں پر قادر ہے اور وہ تیرے کسی کام پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اے اللہ، اگر وہ میری برائی چاہے تو تو اس کو دفع کر، اور وہ میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ مکر کا انتقام لے۔ میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں اور تیری مدد سے اس کو دھکیلتی ہوں۔ اس کے بعد وہ روتی رہتی تھی، حتیٰ کہ روتے روتے اس کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ لوگوں نے اس سے کہا خدا سے ڈر، کہیں دوسری آنکھ بھی نہ جاتی رہے۔ اس نے کہا اگر یہ آنکھ جنت کی آنکھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گے، اور اگر دوزخ کی آنکھ ہے تو اس کا دور ہی ہونا اچھا ہے۔